کیا ساؤتھ ایشیا میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ کیا دوبارہ سے ایک کولڈ وار سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، یا دوبارہ سے ساؤتھ ایشیا میں جو ہے وہ ایک نئی جو اسٹریٹجک شفٹ ہے وہ آنے جا رہا ہے؟ یہ ایک ایسی خبر ہے جس سے نہ صرف ہمارے ویورز سن کے حیران ہوں گے، بلکہ اس خبر نے پورے ساؤتھ ایشیا کے جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں ان کو ہلا کے رکھ دی۔ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ جب سے ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا ہے تو انہوں نے بہت زیادہ جو پالیسی شفٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پوری دنیا اس ٹائم آئی وٹنس ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہ افغانستان میں جتنا ان کا ملٹری اسلحہ اور ویپنز اور ٹرکس جو موجود ہیں وہ ان کو واپس لینے جا رہے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جس نے دوبارہ سے رشیا، چائنا اور ایون کہ افغانستان، انڈیا اور اس خطے کے تمام ممالک کو جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ امریکہ کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا۔ پاکستان جو ہے وہ بہت دفعہ امریکہ کو یہ بات کہہ چکا ہے کہ یہ اسلحہ جو افغانستان میں وہ چھوڑ کے گئے ہیں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور ٹرمپ کی اس اناؤنسمنٹ نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی، اور پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ امریکہ کی نظر میں آلریڈی جو ایک شش و پنج کا شکار تھی اب اور زیادہ مضبوط ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جب آج سے 20 سال پہلے امریکہ نے افغانستان پہ جب حملہ کیا تھا نیٹو کے ساتھ مل کے، تو افغانستان میں اس جنگ کے دوران پاکستان نے امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر آئی تھی اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان کو افیکٹ کیا تھا، اور پاکستان نے بار بار امریکہ کو یہ انٹروڈیوس کروایا تھا، امریکہ کو یہ نوٹ کروایا تھا کہ امریکن اسلحہ جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو ابھی یہ جو ریسنٹ اناؤنسمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس نے اس بات کو سچ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ یہاں سے جاتے ہوئے اپنا بہت سارا اسلحہ جو ہے وہ یہاں چھوڑ گیا۔ ابھی ناظرین، امریکہ کو 4 سال ہو چکے ہیں افغانستان چھوڑ کے جا چکا ہے، لیکن ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کو نمبرز یاد ہیں کہ کتنا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ کا ابھی پیچھے باقی ہے۔ ابھی ریسنٹ اناؤنسمنٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے اس نے بتایا ہے کہ 70,000 سے زیادہ جو ہیں ان کے ٹرکس، جو ملٹری کو ٹرپلیٹڈ ٹرکس ہیں، 7 لاکھ سے زیادہ ان کے رائفلز، اور بہت زیادہ ان کے جو ہے وہ میزائلز اور دوسرا جو اسلحہ ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ساتھ بائیڈن انتظامیہ کے لیے بھی ایک تشویش کی بات یہ ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ اب اس بات کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ ان کے پچھلے دور اقتدار میں جب انہوں نے یو ایس کو افغانستان سے نکالنے کی بات کی تھی تو اس پالیسی کو بائیڈن نے آگے کنٹینیو کیا تھا، لیکن ٹرمپ جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک پالیسی لے کے آگے چلے تھے تو بائیڈن نے اس کو فالو کیوں نہیں کیا، اور کیوں بہت سارے امریکنز اور ویپنز جو ہے وہ امریکہ میں پیچھے رہ گئے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ہڈن سٹوری ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو اس ٹائم دنیا کے سامنے نہیں ہے؟ تو ٹرمپ اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے طالبان کو یہ ڈائریکٹ پیغام دیا ہے کہ وہ تمام اسلحہ جو وہ افغانستان میں چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ اس کو ان سے واپس لینے جا رہے ہیں۔ اور اس کے رد عمل میں ناظرین، افغانستان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، طالبان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ طالبان نے دھمکی لگائی ہے امریکہ کو کہ اگر یہ جو اسلحہ افغانستان میں بچ گیا ہے امریکہ نے واپس لینے کی کوشش کی تو وہ یہی اسلحہ امریکہ کے خلاف استعمال کر دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک خبر ہے امریکہ کے لیے، اور چائنا، رشیا اس ٹائم یہ چیزیں سوچ رہے ہیں کہ کیا امریکہ دوبارہ سے افغانستان پہ حملہ کرنے جا رہا ہے، یا وہ کسی اور طریقے سے افغانستان میں یہ جو ڈی ویپنائزیشن کی جو تحریک ہے اس کو سٹارٹ کرے گا۔ طالبان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ مال غنیمت ہے، اور جب بھی کوئی ملک دوسرے ملک پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کا جو سامان پیچھے رہ جاتا ہے وہ اسی ملک کا ہو جاتا ہے۔ تو طالبان نے کہا کہ ہم نے افغانستان پہ قبضہ کیا ہے، اب یہ اسلحہ سارا جو ہے یہ افغان ملکیت ہے۔ اور ناظرین، آپ نے یہ جو اسلحہ ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ افغانستان کی جو ملٹری ہے، افغانستان کے جو ٹروپس ہیں، وہ اکثر اس اسلحے کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی فوجی پریڈ کے اندر، کبھی وہ جو ہے وہ ملٹری بیسز کے اوپر۔ تو یہ سارے فوجی ٹرکس، ٹینکس اور میزائلز جو ہیں یہ اب ان کے قبضے میں ہیں۔ اب پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ تشویش میں اس لیے ہے کہ ابھی تازہ پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو آلریڈی پاکستان نے افغان گورنمنٹ سے بھی پچھلے کچھ مہینوں میں بات کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے فیکٹرز جو ہیں اس ٹائم مل کے ایک نئی صورتحال کو جنم دینے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہم سب کو نہ صرف
اس خطے کے بڑے پلیئرز کو بلکہ پوری دنیا کو اب اس بات کا انتظار ہے کہ اگلا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا موو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ اس چینل سے جڑے رہے ہیں، ہم آپ کو اس سے آنے والی تمام مزید خبریں جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایک ایشو چھوٹا ایشو نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہونے جا رہا ہے اور اس خطے کی اسٹیبلٹی اور سسٹینیبلٹی کے لیے نئے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس کی اپڈیٹ پرووائڈ کریں گے۔ تب تک کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔